بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ان کا میرے پاس فون آیا، 5-6 سال پرانی بات ہے، یورپ سے۔ وہ کہنے لگے وہ کسی مولوی صاحب پہ عاشق ہو گئی تھی، کوئی عالم کا، انہوں نے مجھے نام بھی بتایا، اور وہ تھیں شادی شدہ۔ اب وہ کیا تھے، وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان عالم سے عشق ہو گیا ہے، ان کے بیانات سنتی ہوں، ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں، اور میں بڑی پاگل ہو گئی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ میرڈ ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے عشق نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگی نہیں، میں بس یہ دعا کرتی ہوں مجھے جنت میں مل جائیں۔ کیا دعا کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر میں کروں گی تو یہ میرے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ سب ہو رہا ہے مارکیٹ میں آج کل نا، اس لیے بتا رہا ہوں، میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا۔ تو وہ میں نے کہا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ وہ آپ کو کہاں مل جائیں، جنت میں، کیونکہ جنت میں جب آپ جاؤ گی تو اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا، آپ کو وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں تو پرانا والا ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا، جنت میں کون ملے گا؟ وہی والا جو اپنے ساتھ یہاں سے جائے گا۔ ان کو یہ اشکال تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں پرانا والا ملے گا، مگر وہ پرانا رہے گا نہیں، اس کی ریپیئرنگ ہوگی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، جتنے بھی اس میں ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ سب کی فلنگ ہوگی، اچھی طرح ریپیئرنگ کے بعد آپ کو ملے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کو وہ والے صاحب بھول جائیں گے جن کو آپ سوچ رہی ہو۔ اور میں نے کہا یہ بھی ہوگا کہ اللہ آپ کے ذہن سے جنت میں یہ چاہت نکال دے گا۔ ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ جنت میں جاؤ گی ہی نہیں، پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ جنت میں مجھے وہ ملیں گے، کیونکہ جنت میں وہ جائیں گے جو اپنے دل کو اس قسم کی محبتوں سے، ناجائز محبت سے پاک کر لیں۔ اور یاد رکھو، علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دل کو ناپاک اور ناجائز محبت سے پاک کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اپنے اختیار میں ہے۔ حکیم الامہ سے کسی نے لکھا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، میری وہاں شادی بھی نہیں ہو سکتی، میں نے اس سے تعلق ختم کر دیا، اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دیا، مگر وہ دل سے پھر بھی نکلتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ، کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا، مگر پھر بھی غیر شعوری طور پر دل میں تکلیف ہوتی ہے، یاد آتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ ثواب ملے گا کہ بھئی دل میں محبت ہے، مگر اس محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو دل تو غیر اختیاری چیز ہے نا، کہیں بھی جا سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے آج کل۔ تو لڑکوں کو بھی عشق ہو جاتا ہے، پھر وہ پاگل ہیں، دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں ایک لڑکے نے بتایا کہ میں کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بچتا تھا، لڑکیوں سے دور رہتا تھا، بڑی عفیف پاک دامن زندگی گزر رہی تھی، ماں باپ نے پکڑ کے زبردستی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا۔ اب جب ایڈمیشن کرائے، کہہ رہے ہم بچتے رہے، کب تک بچتے، بالآخر آنکھ مٹکا ہو گیا۔ پہلے آنکھ مٹکا ہوا، اس کے بعد پھر گپ شپ، اس کے بعد پھر دوستی، پھر معاشقہ ہو گیا۔ کہہ رہے وہاں میری شادی نہیں ہو سکتی، اگر میں ان کے گھر گیا نا، کچھ میرے اپنے الفاظ بھی ہوتے ہیں تعبیر میں، پورے ان کے نہیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے نا اپنے الفاظ کا تڑکا لگا دیتا ہوں کہ میں اگر ان کے گھر رشتے لانے گیا تو وہ لوگ میرے پیچھے کتے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی وہ حساب کتاب بنتا ہی نہیں ہے نا، تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں نے کہا اب آ رہے ہو میرے پاس، اب میں کیا کروں؟ پہلے آپ الٹی چیزیں کھاؤ، اپنے آپ کو بیمار کرو، جب مرنے لگو تو مولوی صاحب کے پاس آ کے بولو اب میں کیا کروں؟ یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اب آپ یہ کرو، وہ کام کرو جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عاشق کو بتایا تھا۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا، وہ کسی گھوسن پہ، گھوسن ہوتی ہے نا جو دودھ بیچنے والے کی بیوی کو گوالن کہتے ہیں، تو اس کو اس زمانے میں گھوسن کہتے تھے شاید، دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان کی جو عورت ہوتی ہے گھر کی، وہ دودھ بیچنے والی عورت، تو وہ گوالن ہوتی ہے نا، گوالن، تو اس کو گھوسن پہلے اردو میں شاید کہتے تھے۔ تو وہ کوئی خوبصورت تھی، تو ایک دودھ خریدنے جاتا تھا ایک بندہ اس سے، تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ عاشق ہو گیا، تو اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ دماغ میں اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ اس میں خواتین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے،
ایک بات یاد رکھو، یہ خواتین سب ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ بعض خواتین بندے کو پہلے فری کراتی ہیں، اس سے ہنس ہنس کے باتیں، بڑے اسٹائل میں مختلف انداز سے باتیں، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ لٹو. پھر جو ہے نا اس کو جب وہ لٹو ہو گیا، ایک واقعہ ایسا ہوا ایک مولوی صاحب کا، یہ سچا واقعہ ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے ان بالواسطہ بتایا، براہ راست نہیں. کسی لڑکی نے ان کو فون کرتی تھی اور ہاں ہاں ہی بڑے فری اسٹائل میں بات کرتی تھی. وہ بیچارے شروع میں تو تھوڑے ریزرو رہے، پھر آہستہ آہستہ، وہ انسان ہے، غلط کیا انہوں نے لیکن دل آ گیا ان کا بھی، اور تھے پہلے سے میرڈ، تو وہ بھی فری ہو گئے. اب جب وہ فری ہوئے تو وہ ان کو دل دماغ میں وہ چھا گئی لڑکی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پھر دماغ سے وہ بیٹھ گئی نا. لڑکی بھی کماری، بالکل کماری لڑکی تھی. تو اب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی فری اسٹائل میں اس سے ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے تو شاید اس کے بھی دل میں کچھ ہوگا، تو کیوں نہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، نکاح کا پیغام دے دو. ان بیچاروں کی کمبختی آئی ہوئی تھی مولوی صاحب کی جو ہے نا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی فری ہو رہی ہے. انہوں نے ٹرائی کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ جو اس نے بھر بھر کے سنائی ہے، میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں، میں تمہیں اپنے روحانی بزرگ سمجھتی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی. اب وہ بیچارے جو ہے نا، کیونکہ اس طرح بے عزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی. وہ میں نہیں ہوں کہیں آپ سمجھ رہے ہیں اپنا واقعہ کسی اور پہ رکھ کے سنا رہا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنا ہے کسی اور پہ، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ بیچاروں کی نا اتنی بیچارے کی بے عزتی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ براہ راست انہوں نے مجھے نہیں بتایا، ان کے کسی واسطے سے مجھ تک یہ واقعہ پہنچا. تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جایا کرے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے دل میں وہی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں. وہ بیچاری ویسے ہی بھائی سمجھ کے بعض دفعہ فری ہو رہی ہوتی ہے. وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے چچا ہیں، میرے انکل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ خام میں جو ہے وہ فری ہو رہے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ عشق معاشقہ ہو گیا. تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے اپنی چیزیں، ہوتا سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ نہ ان چیزوں کو. اور یہ ایک دفعہ دماغ میں عشق مسلط ہو جائے، انسان کی صحت برباد، انسان کی خاندانی زندگی برباد، سب برباد. تو اس کا علاج کیا ہے؟ صرف ایک علاج ہے اس کا، بلکہ وہ علاج نہیں ہے، علماء کہتے ہیں وہ پرہیز ہے. علاج اس کے علاوہ ہے. تو وہ پرہیز کیا ہے جو حکیم الامہ نے بتایا؟ کہ وہ آیا کہنے لگا میں دودھ بیچنے والی پہ عاشق ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ تو حکیم الامہ نے کہا کہ علاج تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے کچھ پرہیز ہیں، وہ کر لو تو پھر ہم انشاءاللہ میڈیسن بھی دیں گے، دوا بھی دیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. علاج پرہیز یہ ہے کہ وہاں سے دودھ لینا چھوڑ دو. دودھ پہ سب سے پہلی بات، دودھ وہاں سے لینا چھوڑ دو، ایک بات. نمبر 2، جان بوجھ کر کبھی اس کا خیال دل میں مت لاؤ. جان بوجھ کر کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری خیال اگر آ جائے نا، وہ تو غیر اختیاری ہے نا، وہ تو اپنا اختیار نہیں. جان کر مت سوچو کہ اسپیشل اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تیسری بات، اس سے کبھی بات مت کرو. کہیں بھی چلتے پھرتے گزر ہو جائے، بات چیت کرنے کی کوشش مت کرو، کتنا ہی ضروری کام ہو. چوتھی بات، اس کی طرف کبھی دیکھو نہیں. کہیں نظر پڑ بھی جائے نا، پتہ چل جائے کہ وہ آ رہی ہے یا جا رہی ہے، نظر گھما لو وہاں سے. کچھ عرصہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا، میں تو ویسے ہی دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. تو حکیم الامہ کے پاس رکھا ہوتا تھا ایک کوڑا، جو ایسے فالتو ٹائم ضائع کرنے آتے تھے نا ان کا، تو ان کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ کوڑا. تو وہ یا تو کوڑا انہوں نے دکھایا، یا کوڑے کا واقعہ الگ ہے اور تھپڑ کا الگ ہے، یا اسی واقعے میں ہے کہ کھینچ کے لگایا اس کے ایک زور سے تھپڑ. پہلے زمانے میں نا لوگ علماء کا احترام کرتے تھے، اگر یہ بڑے بزرگ اکابر کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے نا تو لوگ اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے حضرت بڑے بزرگ ہیں، تھپڑ کھا لیا تو کوئی، سادہ سمجھتے تھے لوگ. تو ایک کھینچ کے لگایا زور سے تھپڑ، اور بولا کہ علاج کرانے آتے ہو مگر ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہو. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے اور ڈاکٹر کے ٹیکا لگاؤں گا، وہ کہے کہ نہیں ٹیکا تو نہیں لگاؤں گا میں. وہ کہے یہ دوا کھا لو، کہ یہ والی بھی نہیں کھاؤں گا. تو ڈاکٹر لات مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ تو حکیم الامہ نے زور سے لگایا تھپڑ، وہ بیچارہ بھاگ گیا. بھاگ کے اگلے دن آیا کہنے لگا وہ